بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ روز پاکستان کے شہر لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ پب جی کھیلنے کا دل دادا نوجوان جسے گیم کھیلنے سے منع کیا جاتا تھا، اس نے پب جی فوجی کا لباس پہن کر پسٹل کی مدد سے بہن سمیت خاندان کے 3 افراد کی جان لے لی۔ اور اب ایک اسی سے ملتا جلتا واقعہ امریکہ میں پیش آیا ہے، جہاں 2 بھائیوں نے اپنے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے پب جی اسٹائل میں اپنے والدین کا قتل نہیں کیا، مگر اپنے ہی والدین کا بچوں کے ہاتھوں قتل ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں آن کھڑا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں 2 بھائیوں نے اپنے خاندان کے 4 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ٹیکساس کے شہر ڈلاس کے مضافاتی علاقے میں پولیس کو ایک گھر سے خاندان کے 6 افراد کی گولیاں لگی لاشیں ملی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں والدین، دادی، 2 بھائی اور ایک بہن شامل ہے۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے رواں برس اکتوبر کے مہینے میں دورہ پاکستان کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاک بھارت سے تعلقات میں حالیہ پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں ممکنہ طور پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رواں برس اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی رواں برس اکتوبر میں سارک سمٹ میں شرکت کے موقع پر پاکستان آئیں گے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے بھارت کے ساتھ بیک ڈور چینل رابطے گزشتہ 1 برس سے جاری ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے مابین اعتماد کی بحالی میں UAE اور برطانیہ کی جانب سے بھی اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے، جبکہ مستقبل میں بھی مذکورہ دونوں ممالک کی طرف سے پاک بھارت اعتماد سازی کی بحالی کے لیے اضافی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری معیشت پر قرضوں کا دباؤ ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ غریب آدمی کو اپنے گھر بنانے کے لیے سستے قرضے دیے جائیں گے۔ 2 سال میں فراش ٹاؤن میں لوگوں کو گھر فراہم کر دیے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد کے علاقے فراش ٹاؤن میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ CDA نے اس منصوبے پر بہت کام کیا۔ FWO نے کلیل عرصے میں کرتارپور راہداری مکمل کی۔ 2000 فلیٹ اس طبقے کو مل رہے ہیں جو اپنے گھر کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے FWO نے کرتارپور راہداری ریکارڈ ٹائم پر مکمل کر لیا تھا۔ امید ہے کہ فراش ٹاؤن کے فلیٹ بھی وقت پر مکمل ہوں گے۔ 600 گھر کچی آبادی کے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ کچی آبادیوں میں سیوریج سسٹم نہیں ہے اور نہ ہی پینے کا صاف پانی۔ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اس لیے کچی آبادی بن جاتی ہے۔ میرا خواب ہے کہ کچی آبادی والوں کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں۔ امریکی ڈالر روپے کے مقابلے میں 22 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ ملکی معیشت میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ تعریف وہ جو دشمن کرے۔ بھارتی افواج کے چیف آف ڈیفنس اسٹاک پاک بحریہ کے موطرف۔ بھارتی افواج کے چیف آف ڈیفنس روات نے کہا ہے کہ پاک بحریہ نے جس طرح سے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے، اس میں فوج اور ایئر فورس سے بہت آگے ہے۔ بھارت کو متعدد حفاظتی خطرات اور چیلنجوں کا سامنا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل فاؤنڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے جنرل روات نے کہا، ہندوستان سائبر جنگی صلاحیتوں کو اپنانے میں سست روی کا شکار رہا، جس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا ہے۔ جہاں سب سے بڑا فرق سائبر فیلڈ میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ چین ہم پر سائبر حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے بڑی تعداد میں سسٹم خراب ہو سکتے ہیں۔ جمائمہ خان کی جانب سے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے کر وزیر اعظم عمران خان کے خواتین کے پردے سے متعلق بیان پر رد عمل۔ ٹویٹ کرتے ہوئے جمائمہ خان نے کہا، مجھے امید ہے کہ عمران خان کے بیان کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، کیونکہ میں جس عمران خان کو جانتی ہوں وہ کہتے تھے کہ مردوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اس موقع پر جمائمہ خان نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا اور لکھا، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی کمیشن نے وزیر اعظم عمران خان کا پردہ کے فروغ اور شرم و حیا کے اسلامی اصولوں کے نفاذ سے متعلق بیان کی مذمت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق انسانی حقوق کی کمیشن نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے جنسی زیادتی کو فحاشی سے جوڑنے کی مذمت کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم ہو گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز HCO کو باقاعدہ وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے کی آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ مفتی عبدالقوی کی جانب سے خواجہ سرات سے شادی کے مشورے پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ لاہور کی عدالت میں مقدمے کی درخواست دائر کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق مفتی عبدالقوی کسی نہ کسی وجہ سے خبروں کی زد میں رہتے ہیں اور اب انہوں نے نجی TV چینل سے گفتگو میں کہا کہ خواجہ سرات سے شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ مفتی عبدالقوی کے اس بیان کے بعد لاہور کی مقامی عدالت میں ان کے خلاف مقدمے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں ایڈوکیٹ حافظ مشتاق احمد نے موقف اپنایا کہ مفتی عبدالقوی کا بیان ایک غیر فطری عمل کے لیے اکسانے کے مترادف اور خلاف مذہب ہے۔
آل پاکستان انجمن تاجران نے پرائیویٹ اسکولز کے احتجاج میں شرکت کا اعلان کر دیا۔ اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز اور کالج ایسوسی ایشن کا مطالبہ جائز ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں سمیت تمام سرکاری اسکول کھولے جائیں کیونکہ پرائیویٹ اسکولز اور کاغذ انڈسٹری تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ملک بھر میں اساتذہ اور کاروباری طبقہ اس وقت سخت مشکلات کا شکار ہے، جبکہ اسکولوں سے وابستہ کاروباری طبقہ شدید ترین متاثر ہوا ہے۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ حکومت تمام طبقات کو مشکل سے نکالنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ رمضان المبارک اب چند روز کی دوری پر ہے۔ اس مقدس مہینے میں لاکھوں افراد عمرہ اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام کا رخ کریں گے۔ چونکہ سعودی عرب کو اس وقت وبا کا سامنا ہے، اس لیے مسجد الحرام آنے والے عمرہ زائرین اور نمازیوں کی صحت اور زندگی کے تحفظ کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی وزارت صحت نے رمضان میں زائرین کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے تربیت یافتہ عملہ مقرر کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مکہ کے 10 ہسپتالوں اور 82 مراکز صحت میں بھی تمام بنیادی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں۔ حرم مکی میں ICU وارڈز کی گنتی 3 گنا بڑھا دی گئی ہے۔ خدا نخواستہ اگر وبا پھیل جائے تو زیادہ سے زیادہ متاثرہ زائرین اور نمازیوں کا فوری اور مؤثر علاج ہو سکے گا۔ غلاف کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ جب بھی ہر سال خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے تو پرانے غلاف کو ہزاروں پارچوں میں تقسیم کر کے عقیدت مندوں میں بطور تبرک و برکت بانٹ دیا جاتا ہے۔ حرمین شریفین کے انتظامیہ امور کے ذمہ دار ادارے نے گزشتہ روز اتوار سے غلاف کعبہ شریف کی دیکھ بھالی اور اس کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ غلاف کعبہ کی دیکھ بھالی اور اس کی ضرورت مرمت و اصلاح کا کام 5 دن تک جاری رہے گا۔ العربیہ نیوز کے مطابق غلاف کعبہ شریف کی مرمت ماہ سیام کی آمد کے استقبال کے طور پر کی جا رہی ہے۔ غلاف کعبہ کی مرمت کے حوالے سے ضروری سرگرمیوں کے لیے 14 ماہرین مقرر کیے گئے ہیں۔ ان کی نگرانی ایک کوالٹی کنٹرول کر رہا ہے۔ سعودی حکومت نے رمضان المبارک کے حوالے سے بڑی خوشخبری سنا دی۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے عمرہ زائرین اور نمازیوں کو 40 سے زیادہ الیکٹرانک سہولتیں فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمرہ زائرین اور نمازی مسجد الحرام کے صحنوں دلانوں میں رمضان کے دوران نئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اردو نیوز کے مطابق مسجد الحرام و مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی اپنے تمام امور تیزی سے ڈیجیٹل سروس میں منتقل کر رہی ہے۔ اس ایپ کی بدولت عمرہ زائرین اور نمازی جمعے کے خطبے کا مشاہدہ کر سکیں گے، 5 نمازوں کے مناظر براہ راست دیکھ سکیں گے، متعدد بین الاقوامی زبانوں میں زیارت کے آداب اور احکام آسان طریقے سے جان سکیں گے۔ سعودی عرب میں مقیم کئی پاکستانیوں کو ایک عادت ہے کہ کسی تاریخی یا ثقافتی مقام پر جاتے ہیں تو وہاں کی دیواروں اور چٹانوں پر رنگ و روغن سے اپنا نام اور دیگر تفصیلات درج کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ غار حرا اور غار ثور جیسی انتہائی مقدس اور مذہبی جگہوں کو بھی ان چند غیر ذمہ دار پاکستانیوں نے نہیں بخشا۔ ماضی میں بھی کئی ایسی تصاویر سامنے آئی ہیں جن میں پاکستانی زائرین نے چٹانوں وغیرہ پر رنگ و روغن سے اپنے نام تحریر کر رکھے ہیں، اور یہ تاثر بڑھتا ہے کہ پاکستانی کیسے اپنے مقدس مقامات کا احترام کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا سب نیوز۔ اپنے میزبان شہزاد احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔